بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے رنگ برنگے پھولوں کے درمیان مورا کو دیکھا تو اس حسن سراپا کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ واقعی اس کے ستارے گردش میں آ گئے تھے۔ وہ جس ایشوریا کو بھگوان مانتا تھا اسی کی بیٹی پر ہزار جان سے عاشق ہو رہا تھا۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ اس کے نام نہاد بھگوان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک ڈاکٹر اور سائنسداں باپ نے اپنے بچوں کو اس قدر حسین بنا دیا ہوگا۔ اور مورا تو اس قدر حسین تھی کہ مقابلہ حسن کے میلے میں نمبر 1 کہلائی جا سکتی تھی۔ جو نے دیکھا کباب کے ساتھ ہڈی بھی تھی۔ ایک خوبرو قدور باڈی بلڈر اس کے ساتھ تھا۔ مورا اس کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے ہنس بول رہی تھی۔ جو نے اندازہ کیا کہ وہ عاشق معشوق ہے یا پھر میاں بیوی ہے۔ وہ ان کے سلسلے میں دھوکہ کھا رہا تھا۔ ایک تو اس کے بھگوان ایشوریا کی بیٹی تھی، دوسرا میرا بیٹا پورس تھا۔ گدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف آتا ہے۔ اس کی موت نہیں آئی تھی، شامت آئی تھی، اس لیے گارڈن میں چلا آیا تھا اور اس کو دیکھ کر رقابت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا مقابلہ کروں گا تو وہ باڈی بلڈر مجھ پر حاوی ہو جائے گا، اسے ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے مارنا ہوگا۔ وہ بہت ہی تگڑا اور صحت مند ہے، یوگا کا ماہر ہوگا، مجھے اپنے اندر نہیں آنے دے گا۔ وہ مورا اور پورس کی آوازیں سننا چاہتا تھا مگر موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ کبھی ان کے قریب سے گزرتا تو وہ چپ رہتے یا پیار کی سرگوشیاں کرتے رہتے کہ وہ پاس سے گزرنے والا کچھ سن نہیں پاتا تھا۔ وہ دونوں اس گارڈن سے نکل کر خراما خراما چلتے ہوئے ایک قریبی کلب میں داخل ہو گئے۔ وہاں کتنی ہی عورتیں اور مرد طرح طرح کی تفریحات میں مشغول تھے۔ مورا اور پورس سافٹ ڈرنک پینے کے لیے ایک میز کے اطراف بیٹھ گئے۔ مورا نے پورس کی طرف جھک کر کہا، کیا تمہیں پتا ہے کہ ایک شخص میوزیم گارڈن سے ہمارا پیچھا کرتا ہوا یہاں آیا ہے؟ مجھے کیا خبر ہوگی، میں تو ساری دنیا کو بول کر تمہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ اگر میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ رہے تو میں کسی گاڑی سے ٹکرا جاؤں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، یہ تو میں جانتی ہوں کہ تم میرے دیوانے ہو گئے ہو، مگر دنیا کی بھی خبر رکھا کرو۔ تمہاری بے خبری میں کوئی مجھے اٹھا کر لے جائے گا تو ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ وہ اس کے ایک بازو کو جکڑ کر بولا، تم میری چیز ہو، کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکے گا، جو تمہیں اٹھانے آئے گا وہ دنیا سے اٹھ جائے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اگر ایسی بات ہے تو میں اسے لفٹ دے رہی ہوں، بیچارہ کتنی دیر سے پیچھے پڑا ہے، ذرا آ کر چھو لے گا تو کیا فرق پڑے گا، اور تم اس کا کیا بگاڑ لو گے۔ اس نے کہا، کسی کو اپنے پیچھے لگانا دانشمندی نہیں ہے، دانشمندی ہے مجھے یہ آزمانا ہے کہ تم میرے پرفیکٹ باڈی گارڈ ہو یا نہیں۔ وہ اس کی طرف جھک کر سرگوشی میں بولا، کیا میں تنہائی میں تمہاری باڈی کو گارڈ نہیں کرتا ہوں، آزمانے کے لیے کچھ ابھی رہ گیا ہے؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، بے شرم، تنہائی کی باتیں تنہائی میں کیا کرو۔ جو طرف فاصلے پر بیٹھا جوس پی رہا تھا وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور اس نے سمجھایا، ایسی حرکت نہ کرو، خواہ مخواہ یہاں کوئی تماشا شروع ہو جائے گا، جو بھی تماشا ہوگا دلچسپ ہوگا۔ وہ پھر مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ جو کی باتیں کھل گئیں۔ وہ جسے پھانسنا چاہتا تھا اس سے لفٹ مل رہی تھی۔ مورا نے اسے آنکھ ماری۔ اس نے اشارے سے پوچھا، کیا میں تمہارے پاس آ سکتا ہوں؟ وہ جواباً شرمانے لگی۔ اس کی ادائیں کہہ رہی تھی، آ سکتے ہو۔ جو نے ذرا جھجکتے ہوئے پورس کو دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی میز کے پاس آ گیا۔ مورا کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، ایکسکیوز می، میں تنہائی محسوس کر رہا ہوں، تم سے کمپنی چاہتا ہوں۔ پھر اس نے پورس سے پوچھا، تم مائنڈ تو نہیں کر رہے؟ مورا نے مسکراتے ہوئے چور نظروں سے پورس کو دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ کباب میں ہڈی بننے والے کی ایسی کی تیسی کر دے گا، لیکن وہ خلاف توقع مسکراتے ہوئے بولا، میں بھلا مائنڈ کرنے والا کون ہوتا ہوں، تم یہاں شوق سے بیٹھو اور اس حسینہ سے لفٹ لیتے رہو۔ وہ پورس کو گورتی ہوئے بولی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایک اجنبی سے کہہ رہے ہو کہ مجھ سے لفٹ لیتا رہے؟ اور کیا کہوں، یہ بیچارہ ایک شریف آدمی ہے، تم نے اسے آنکھ ماری تو مر گیا، رہی سے ہی جان دینے تمہارے پاس آیا ہے۔ پھر وہ جو سے بولا، کیوں مسٹر، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جب تک عورت حوصلہ نہیں دیتی مرد قریب آنے کی جرت نہیں کرتا۔ جوتو نے مورا کو دیکھ کر کہا، یہ مس کا نام مورا ہے؟ وہ بولا، یہ مس مورا کا احسان ہے، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا ہے، اپنی کمپنی کے قابل سمجھا ہے۔ پورس نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا، اصل ایک ہی مرد کسی عورت کو کمپنی دیتا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ مورا نے فوراً اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی، اپنی عورت کو دوسرے کے حوالے کر رہے ہو؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولا، جب عورت ہی کسی مرد کے حوالے ہونا چاہے تو بیچارہ مرد کیا کر سکتا ہے؟ یو شٹ اپ، تم جانتے ہو میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، آج تم نے دوسرے کو آنکھ مار کر میرا دل توڑ دیا ہے، اگر تم ایسی ویسی نہیں ہو تو جس طرح آنکھ ماری ہے اسی طرح اسے لات مارو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، اسے لات مار سکتی ہوں، اس پر تھوک بھی سکتی ہوں، لیکن یہ مہذب لوگوں کا کلب ہے، یہاں ایسی حرکتیں نہیں کی جا سکتی۔ پھر وہ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے جو سے بولی، اے مسٹر، کیا تم نہیں سن رہے ہو؟ میں تم سے تھوکنے اور لات مارنے کی بات کر رہی ہوں، تم تو… وہ بات کاٹتے ہوئے بولا، یہ غلط ہے، تم مجھے بلا کر میری انسلٹ کر رہی ہو، میں ایک شریف آدمی ہوں۔
پورس نے کہا اور نہیں تو کیا، جس طرح چٹکی بجا کر کتا آتا ہے اسی طرح آنکھ مارنے سے ایسے شریف آدمی آتے ہیں۔ وہ پورس کو گونسا دکھاتے ہوئے بولا، تم مجھے کتا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میں تمہارا کیا حشر کر سکتا ہوں؟ یہ کہتی وہ پورس کے اندر پہنچ گیا۔ پہلے اس کے خیالات پڑھنے لگا کہ وہ کون ہے اور مورا کون ہے، کہاں رہتی ہے اور اس کی کیا لگتی ہے۔ پورس نے میز کے نیچے مورا کے پاؤں پر پاؤں رکھا، یہ ایک اشارہ تھا۔ وہ فوراً اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اس وقت پورس کی سوچ جو سے کہہ رہی تھی، میں غریب آدمی تھا، اسے سینا کا دل مجھ پر آ گیا، یہ بہت دولت مند ہے، شاید جادو جانتی ہے، میں اس کا غلام بن کر رہ گیا ہوں، جو بھی اس کے چکر میں آئے گا وہ غلام بن کر رہ جائے گا۔ جو نے اس کے اندر سوالات پیدا کیے، اسے سینا نے مجھے کس طرح غلام بنایا ہے، اپنا تابعدار بنانے کے لیے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، کیا اس نے مجھ پر تنویمی عمل کیا تھا۔ مورا چپ چاپ یہ باتیں سن رہی تھی۔ جو کبھی کبھی چور نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، یہ حسینہ جادوگرنی نہیں لگتی، پھر کیا ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ مورا پریشان ہو کر سوچ رہی تھی، یہ شخص خیال خوانی کرتا ہے، پتہ نہیں کتنا خطرناک ہوگا، یہ تو آگے چل کر ہی معلوم ہو سکے گا، مجھے اس خطرے کو ساتھ نہیں لگانا چاہیے، میں نے اسے لفٹ دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے فوراً خیال خوانی کے ذریعے اپنے باپ کو مخاطب کیا، پاپا جلدی آؤ، ایک خطرناک ٹیلی پیتھی جاننے والا مجھ سے عشق کرنے اور مجھے ٹریپ کرنے آیا ہے، پلیز اسے میرے سامنے سے بھگا دو۔ ایشورا نے بیٹی کے دماغ میں آ کر کہا، مجھے اس کی آواز سناؤ۔ مورا نے جو سے کہا، مسٹر تم نے اپنا نام نہیں بتایا، بڑی دیر سے چپ ہو، ایسا لگتا ہے کوئی منتر پڑھ رہے ہو۔ وہ ذرا اکڑ کر بولا، تمہارے اندر آ کر منتر پڑھوں گا تو تم اپنے حسن و شباب کا تمام خزانہ مجھ پر لٹا دو گی۔ ایشورا نے اس کی آواز سنتے ہی اسے پہچان لیا، غصے سے تپ گیا، اس کے اندر آ کر بولا، کتے کمینے، تو میری بیٹی سے حسن و شباب کی باتیں کر رہا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ گھبرا کر بولا، ایشورا، یہ تیری بیٹی ہے؟ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تو دلوں کا بیدی ہے، یہ جان سکتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر یہ غلطی نہیں کی ہے، پھر بھی میں تجھ سے۔ وہ آگے نہ بول سکا۔ اچانک اس کے اندر ایک زلزلہ پیدا ہوا، وہ چیخیں مارتا ہوا اپنی جگہ سے اچھل کر کرسی سمیت فرش پر گر پڑا، شدید تکلیف کے باعث مچھلی کی طرح پڑپڑانے لگا۔ کلب میں بیٹھے ہوئے افراد دوڑتے ہوئے قریب آنے لگے، پوچھنے لگے، اسے کیا ہوا ہے؟ اور اس نے کہا، پتہ نہیں، شاید اسے کسی قسم کا دورہ پڑتا ہے۔ وہاں ایک ڈاکٹر بھی تھا، وہ اس کا معائنہ کرتے ہوئے بولا، یہ اچھا صحت مند ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، ہو سکتا ہے دماغی مریض ہو، اسے اسپتال پہنچانا چاہیے۔ جو کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ایشورا اپنی بیٹی کے خلاف کوئی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا تھا، جو کو مار ڈالنا چاہتا تھا، لیکن یہ جانتا تھا کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہے، وہ اسے ہلاک کرنا چاہے گا تب بھی اس کی سانسیں چلتی رہیں گی۔ یہ جاننے کے باوجود اس نے غصے سے کہا، تو نے اپنی حماقتوں سے ہمارے بہت بڑے منصوبے کو خاک میں ملا دیا، میری تمام غیر معمولی مشینوں کو برباد کر دیا، تیری وجہ سے اس دنیا پر حکومت کرنے کا خواب پورا نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے پھر بھی تجھے معاف کیا تھا، غلطیوں کی تلافی کے لیے تجھے مہلت دی تھی، مگر تو کتا ہے، میری ہی بیٹی کو کاٹنے آیا ہے۔ اس نے پھر تیش میں آ کر دوسری بار زلزلہ پیدا کیا۔ جو میں اب چیخنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی، وہ بری طرح تڑپ رہا تھا، اس کے حلق سے بڑی کربناک کراہیں نکل رہی تھیں، پھر وہ ایک دم سے ساکت ہو گیا، ایسا لگا جیسے دم نکل گیا ہو، لیکن اس میں جان تھی، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اسے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ مورا اور پورس اپنے بنگلے میں آ گئے۔ پورس نے انجان بن کر اس سے پوچھا، کیا تم نے اس کے اندر زلزلے پیدا کیے تھے؟ وہ بے اختیار بولی، پاپا نے۔ وہ بولتے بولتے رک گئی، پھر ذرا سنبھل کر کہنے لگی، ہاں میں نے اسے سزا دی ہے۔ اس نے کہا، ابھی تم اپنے پاپا کے بارے میں کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ وہ میں ابھی انہیں یاد کر رہی تھی، کتنے دنوں سے ان کی خیریت معلوم نہیں ہوئی۔ پرابلم کیا ہے؟ تم تو آسانی سے ان کے دماغ میں جا سکتی ہو۔ ہاں میں بھی ان سے باتیں کرتی ہوں، تم ذرا خاموش رہو۔ وہ میگزین اٹھا کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، میں چپ رہوں گا۔ وہ ان باپ بیٹی اور بیٹے کی حقیقت سے واقف تھا کہ وہ سیارے سے آئے ہیں اور خیال خوانی جانتے ہیں۔ ان کا باپ سیارے کا کوئی بہت بڑا عہدیدار ہے اور اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ بانو راما میں بھگوان کا درجہ رکھتا ہے، یہ ابھی ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے کے متعلق معلوم تھا کہ وہ ایشور لال کہلانے والے ایک دولت مند کی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ ممبئی میں رہتا ہے۔ جو اسپتال میں تھا، شام تک بے ہوش پڑا رہا۔ اس کے دماغ میں ایسے زلزلے پیدا کیے گئے تھے کہ اسے مر جانا چاہیے تھا، مگر ابھی کچھ زندگی باقی تھی۔ جب وہ ہوش میں آیا تو دماغی کمزوری کے باعث یادداشت گم ہو گئی، نہ وہ خود کو پہچان رہا تھا، نہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اسے کہاں پہنچایا گیا ہے، وہ کون ہے، اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے اس کے لباس کی تلاشی لی گئی۔ ایک موبائل فون، ہوٹل کے کمرے کی چابی اور کچھ کرنسی برآمد ہوئی۔ فون کے ذریعے جن سے رابطہ ہوتا ہے ان کے نمبر موبائل فون میں محفوظ رہتے ہیں۔ جو نے ان نمبروں کو مٹا دیا تھا، صرف پنہ بھائی اور نمو کے نمبر محفوظ تھے۔
اسپتال والوں نے پننا بھائی سے رابطہ کر کے پوچھا، جس فون سے ابھی رابطہ کیا جا رہا ہے کیا اس فون والے کو تم جانتی ہو؟ پننا بھائی اپنے فون پر وہ نمبر پڑھ کر چونک گئی، فوراً ہی بولی، جانتی ہوں، یہ میرا ہونے والا داماد ہے، اس سے میری بات کراؤ۔ اسے کہا گیا، یہ شخص دیویکا اسپتال میں ہے، فوراً چلی آؤ۔ جودو کے پاس جو شناختی کاغذات تھے ان میں اس کا نام جے پرکاش تھا۔ پننا بھائی نے نمو سے کہا، جے پرکاش اسپتال میں ہے، جلدی چلو، اس کے پاس سونے کی اینٹوں والا بیگ ہے، وہ کسی دوسرے کے ہاتھ لگ سکتا ہے، تم اسپتال پہنچتے ہی جے پرکاش کی سیوا کرو گی، میں وہ بیگ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لوں گی۔ وہ ماں بیٹی باغم باغ اسپتال پہنچی تو پتا چلا اس کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے، وہ کسی کو نہیں پہچان رہا ہے۔ پننا بھائی نے اسپتال والوں سے اس کا موبائل فون لیا، ہوٹل کے کمرے کی چابی لی، پھر کہا، میں ہوٹل سے اس کا سامان لا رہی ہوں، پھر اسے اپنے گھر لے جاؤں گی۔ نمو نے ماں کو ایک طرف لے جا کر کہا، وہ بیگ ہوٹل کے کمرے میں ہوگا اور ہوٹل والے اصولی کارروائیوں کے بغیر وہاں سے سامان لے جانے نہیں دیں گے۔ پننا بھائی نے کہا، میں سب سمجھتی ہوں، وہ خزانے سے بھرا ہوا بیگ پولیس والوں کے ہاتھ بھی لگ سکتا ہے، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، وہ بیگ اس طرح لاؤں گی کہ کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وہ بیٹی کو جوجو کے پاس چھوڑ کر ہوٹل میں آ گئی۔ وہاں آنے جانے والوں کو روکا ٹوکا نہیں جاتا تھا۔ اس نے لفٹ کے ذریعے اوپر پہنچ کر چابی سے دروازے کو کھولا، پھر اندر آ کر اسے بند کر دیا تاکہ وہاں سے گزرنے والے یہی سمجھیں کہ کمرہ صبح سے بدستور بند ہے۔ وہاں اور کوئی سامان نہیں تھا، صرف وہی ایک بیگ رکھا ہوا تھا۔ اس نے اسے کھول کر اپنی تسلی کی۔ اس کے اندر کچھ سونے کی اینٹیں، ہیرے جواہرات اور کچھ انڈین کرنسی تھی۔ اس بیگ میں اتنی دولت تھی کہ اس نے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ پہلے دروازہ کھول کر ذرا سا جھانک کر دیکھا، کوریڈور ویران تھا، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر اسے پہلے کی طرح لاک کر کے ایمرجنسی زینے کے پاس آ گئی۔ وہ بڑی گاگ نائکا تھی، اتنی سارے دولت لفٹ کے ذریعے لے جا کر کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ زینے سے اترتی ہوئی ہوٹل کے پچھلے حصے میں پہنچ گئی۔ اس حصے میں ایک ملازموں نے اسے دیکھا مگر کسی نے کوئی شبہ نہیں کیا۔ اس نے باہر آ کر فون کے ذریعے بیٹی سے کہا، مال ہاتھ آ گیا ہے، اسے اسپتال لے کر آنا مناسب نہیں ہے، میں سیدھی گھر جا رہی ہوں، تم اسپتال کا بل ادا کر کے جے پرکاش کو لے آؤ۔ اچھی خاصی دولت ہاتھ لگی تھی، وہ جوجو کو برے حال میں چھوڑ سکتی تھی، لیکن جب اس کی یادداشت واپس آ جاتی تو وہ ان ماں بیٹی کے پیچھے پڑ جاتا۔ اسپتال والے بیان دیتے کہ پننا بھائی ہوٹل کے کمرے کی چابی لے کر گئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ پتہ نہیں اس جے پرکاش کے پاس اور کتنی دولت ہوگی، آئندہ وہ اس سے بہت کچھ حاصل کر سکیں گے۔ ایسی بہت سی باتوں کے پیش نظر وہ جوجو کو اپنے کوٹھے پر لے آئیں۔ غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کا لکھا کس طرح پورا ہوتا ہے، کس طرح مقدر بندوں کو بڑی ہیرا پھیری سے اسی مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے۔ میری پوتی انوشے کی پیشگوئی کے مطابق جو دور بھاگنے کے باوجود پننا بھائی کے کوٹھے پر پہنچ گیا تھا۔ وہ نمو کے بیڈ روم میں پڑا ہوا تھا، خود کو عارضی طور پر بھول گیا تھا۔ نمو سے پوچھ رہا تھا، تم کون ہو؟ مجھے لاوارث سے ہمدردی کر رہی ہو، اپنے گھر لے آئی ہو، کیا یہ جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ نمو نے اسے تھپک کر کہا، زیادہ نہ سوچو، رفتہ رفتہ تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا کہ میں تمہاری پتنی ہوں اور تم میرے پتی ہو۔ ان حالات میں وہ بہت ہی معصوم اور قابل رحم ہو گیا تھا۔ اگر ایسا ہی ہوتا جیسا اب ہو گیا ہے تو ہم کبھی اس سے دشمنی نہ کرتے۔ انسان اسی طرح بے ضرر ہے، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے تو دوسرے بھی اسے نقصان نہیں پہنچاتے۔ مشکل یہ ہے کہ ہماری دنیا میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والی باتوں پر عمل نہیں کیا جاتا، صرف اپنا ہی مفاد حاصل کرنے کی دھن سوار رہتی ہے۔ جوجو نے مجھے جھانسا دینے کے لیے پننا بھائی سے کہا تھا کہ وہ آج رات کوٹھے پر آنے والا ہے۔ اس طرح یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں پننا بھائی کے ذریعے اس کی طاق میں لگا ہوا ہوں یا نہیں، اور واقعی میں جھانسے میں آ گیا تھا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کس وقت کوٹھے پر پہنچ رہا ہے، میں بار بار ان ماں بیٹی کے اندر جاتا رہتا تھا۔ آخر رات کے 8 بجے معلوم ہو گیا کہ ہمارا وہ شکار اپنی قربان گاہ پر پہنچ گیا ہے۔ میں کئی بار جوجو کی آواز سن چکا تھا، اس کا لب و لہجہ میرے ذہن میں نقش تھا۔ میں چشمے زدن میں اس کے اندر پہنچ گیا، وہ خود فراموشی کی حالت میں تھا۔ میں دماغ کی یادداشت والے حصے میں پہنچا ہوا تھا۔ یہ لازمی تھا کہ پہلے اس کا حافظہ درست کیا جائے، لہذا وہاں جو کمزوری تھی میں اسے دور کرنے لگا۔ اس کے حالات اور پچھلے تمام واقعات کو فلم کی طرح اس کی دماغی اسکرین پر چلانے لگا۔ میں ان لمحات میں ایسا ڈاکٹر تھا جو دماغ کے اندر گھس کر ایک مریض کا علاج کر رہا تھا، پھر وہ کیسے نارمل نہ ہوتا۔ تقریباً 30 منٹ میں اس کی دماغی توانائی بحال ہو گئی، اگلی پچھلی تمام باتیں یاد آ گئیں، اور جب یاد آئی تو اس نے ایک دم سے گھبرا کر پننا بھائی اور نمو کو دیکھا۔ سہم کر بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نمو نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے پوچھا، میں یہاں کیسے آ گیا؟ یہاں میرے لیے خطرہ ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھا، ماں بیٹی نے اسے پکڑتے ہوئے کہا، رک جاؤ، تم بیمار ہو۔ وہ انہیں دھکا دے کر جانا چاہتا تھا، میں نے اس کے قدموں میں لڑکڑاہٹ پیدا کی، وہ اندھے منہ فرش پر گر پڑا۔
میں اسے کمزوری کا احساس بھی دلا رہا تھا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے اٹھ نہ سکا۔ وہ ماں بیٹی اسے سہارا دے کر اٹھانے لگیں۔ پننا بھائی نے کہا، اپنی حالت کو سمجھو، بیمار اور کمزور ہو، ہمارے سوا کوئی تمہارا خیال رکھنے والا اور خدمت کرنے والا نہیں ہے، کہیں جانے کی بات نہ کرو۔ وہ ان کے سہارے چلتا ہوا بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اماں نے پوچھا، آخر تمہیں کس سے خطرہ ہے؟ تم گوا میں بھی مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، یہاں سے بھی جانا چاہتے ہو؟ ہم پر بھروسہ کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ وہ پریشان ہو رہا تھا، کمزوری کے باعث وہاں سے اٹھ کر جا نہیں سکتا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے بولا، پتہ نہیں وہ کب میرے اندر گھس آئے گا۔ اس نادیدہ دشمن کو نہ تم دیکھ سکو گی نہ میری حفاظت کر سکو گی۔ میں اس کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ یہ معلوم ہوا کہ وہ جس ایشورا کو بھگوان مانتا ہے، اس کی بیٹی کو پھانسنے کی حماقت کر رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں ایسی سزا ملی کہ دماغ کوڑا بن گیا تھا۔ عارضی طور پر یادداشت کھونے کے باعث ایک اسپتال سے ہوتا ہوا اسی پننا بھائی کے کوٹھے پر پہنچ گیا تھا، جہاں مجھے ٹریپ کر کے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرے لیے گڑھا کھود کر خود اس میں گر پڑا تھا۔ اس کے کمزور دماغ سے یہ اہم بات معلوم ہوئی کہ ایشورا کون ہے، کیا ہے، اور ہماری دنیا کو تسخیر کرنے کے سلسلے میں وہی تمام منصوبے بناتا ہے۔ آج کل وہ اسی عرضی دنیا میں ہے۔ میں نے اس کے سوچ میں سوال پیدا کیا کہ ایشورا کے علاوہ وہ سیارے کے اور باشندے بھی اس زمین پر ہیں۔ اس کی سوچ نے کہا، نہیں، اب اس دنیا میں میں ہوں اور ہمارا ایشورا ہے۔ تمام غیر معمولی مشینیں تباہ ہو چکی ہیں، فی الحال سیارے سے کوئی نہیں آئے گا۔ کیا ایشورا جانتا ہے کہ بعد میں وہاں سے کن لوگوں کو آنا ہے اور کب آنا ہے؟ اس کی ان باتوں سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ جو شخص کلاونتی اور دلربا کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، وہی ان کا بھگوان کہلانے والا ایشورا ہے۔ اس نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے جوجو کے اندر دلدلے پیدا کیے تھے۔ اگر وہ سیارے میں ہوتا تو اس کی سوچ کی لہریں جوجو کے اندر نہ پہنچ پاتی۔ یہ پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اسی زمین پر ہے اور انگولا کے کسی شہر یا قصبے میں پہنچا ہوا ہے۔ دوسرے دن دلربا وہاں پہنچنے والی تھی۔ یہ بڑی اہم بات معلوم ہوئی تھی۔ ہم بڑی احتیاط اور حکمت عملی سے انگولا میں ایشورا کو ٹریپ کر سکتے تھے۔ میں نے SMS کے ذریعے ثنا سے کہا، جسے شکار کرنا چاہتی ہو وہ تمہارا منتظر ہے، مگر اسے جان سے نہ مارنا۔ یہ میسج پڑھتے ہی وہ پننا بھائی کے دماغ میں پہنچ گئی، پھر اس کے ذریعے جوجو کی آواز سن کر اس کے دماغ میں آ گئی۔ اسے مخاطب کیے بغیر بڑی خاموشی سے اس کے خیالات پڑھنے لگی۔ یہ مزید معلومات حاصل ہوئی کہ سیارے میں ایشورا سے اوپر ایک اور گریٹ ایشورا ہے۔ اسے سیارے والوں نے کبھی نہیں دیکھا، صرف اس کی آواز سنی ہے۔ دی گریٹ ایشورا نے سیارے والوں سے کہا ہے کہ ابھی جو ایشورا ان کے درمیان ہے وہی اپنے گریٹ ایشورا کا نمائندہ ہے، اور وہ بہت جلد بانوراما کے باشندوں کو ارضی دنیا میں لے جائے گا۔ پھر وہ ایسی دنیا پر حکومت کریں گے جہاں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں، لذیذ پھل، میوے، چاول، گندم اور طرح طرح کی لذیذ چیزیں کھانے کو ملتی ہیں۔ ازدواجی زندگی گزارنے اور خوبصورت نسل بڑھانے کے لیے حسین عورتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جوجو کے خیالات پڑھ کر اندر کی باتیں معلوم ہو رہی تھی۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا، گھبرا کر بولا، یہ میرے اندر کون سانسیں لے رہا ہے؟ وہ لیٹا ہوا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نمو اور پننا بھائی سے کہنے لگا، وہ شاید وہ آ گیا ہے، میرے اندر سے سانسیں نکالنے آیا ہے۔ نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے اپنے سیارے میں واپس جانے دو۔ میں ہنسنے لگا۔ ہنسنے سے خون بڑھتا ہے، مگر اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، تیرا سیارہ پتہ نہیں کتنی بلندی پر ہے، تجھے تو اس بلندی سے بھی اوپر جانا ہے۔ وہ بڑی عاجزی سے بولا، مسٹر فرہاد، میں جانتا ہوں یہ تم ہی ہو، مجھ سے سمجھوتا کرو، میں تمہارا تابعدار بن کر تمہارے بہت کام آتا رہوں گا۔ میں نے کہا، تیری تمام غیر معمولی مشینیں تباہ ہو چکی ہیں، اور مشینوں کے بغیر تو اتنا بے بس ہو گیا ہے کہ اپنے کام نہیں آ سکتا، میرے کیا کام آئے گا؟ وہ سمجھ گیا کہ موت ٹلنے والی نہیں ہے، اسے چپ لگ گئی۔ وہ خلا میں تکنے لگا۔ میں نے کہا، تیرے ایشورا اور دی گریٹ ایشورا نے اپنے 2 باشندوں کا انجام دیکھ لیا ہے، اب انہیں اپنے پاس بلا تاکہ وہ تیرا انجام بھی دیکھ کر یہ سمجھ لیں کہ زمین والے لوہے کا چنا ہے۔ وہ ہمیں آئندہ بھی چبانا چاہیں گے تو ان کے دانت اسی طرح ٹوٹتے رہیں گے۔ اس نے میری مرضی کے مطابق فون کے ذریعے ایشورا سے رابطہ کیا۔ اس نے غصے سے پوچھا، کتے، تو ابھی زندہ ہے؟ وہ بولا، میں نہیں جانتا کیسے زندہ ہوں، تو نے تو مار ہی ڈالا تھا، لیکن مقدر سے مجھے سانسیں مل رہی ہیں۔ تجھے میرا فون نمبر کیسے معلوم ہوا؟ مجھے فرہاد نے بتایا ہے۔ اس نے ایرانی سے پوچھا، کیا بکواس کرتا ہے؟ اسے میرا فون نمبر کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ وہ میرے اور تیرے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ جانتا ہے، اس وقت بھی وہ ہماری باتیں سن رہا ہے۔ وہ شدید حیرانی اور پریشانی سے بولا، کیا وہ تیرے اندر پہنچا ہوا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میں اس کے دماغ میں ہوں۔ اپنے سیارے میں انداتا اور بھگوان کہلانے والے تو اپنی اہم قیمتی مشینوں کو تباہی سے نہ بچا سکا۔ زمین پر آنے والے تیرے 2 ماتحت مارے گئے۔ وہ بولا، مجھے تانے نہ دے، تو نے میری لا علمی میں یہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، ابھی تو بے خبر نہیں ہے، تیرا یہ اہم کرندہ مرنے والا ہے، تو بھگوان ہے تو اسے بچا لے۔ وہ بولا، جس کی موت کا وقت مقرر ہے، اس لیے میں اسے نہیں بچاؤں گا۔
ایشورارا، کیا یہ بھول گیا ہے کہ تو نے جوجو کے ذریعے میری موت کا وقت مقرر کیا تھا؟ تیری مقرر کردہ موت مجھے نہیں آئی، عین وقت پر میرے خدا نے مجھے بچا لیا۔ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو ابھی جوجو کو بچا کر لے جا، یہ ثابت کر دے کہ تو سیارے والوں کا خدا ہے۔ مجھے یہ ثابت کر کے تجھ سے کوئی تمغہ حاصل نہیں کرنا ہے، اس کم بخت کو تو میں خود ہی مارنا چاہتا تھا، اب یہ تیرے ہاتھوں مر رہا ہے تو مر ہی جائے، میں فون بند کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ایک آخری بات سن لے، میری حکمت عملی مجھے یقین دلا رہی ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر تو بھی جوجو کی طرح میرے شکنجے میں آ کر ایسی بے بسی کی موت مرنے والا ہے۔ یہ کہتے ہی میں جوجو کے اندر مسلسل زلزلے پیدا کرنے لگا، وہ تڑپ تڑپ کر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ جو ایمان کے سچے اور اعتقاد کے پکے ہوتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ روحانیت اور قدرت خداوندی کیا ہوتی ہے۔ جو بھی اچھے برے واقعات پیش آتے ہیں ان کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ میری پوتی نے ایسا ہی ایک مقررہ وقت مجھے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ جو کے آخری وقت میں ثنا اس کے اندر تھی، اس نے خیالات پڑھ کر سیارے اور ایشورارا کے متعلق بہت سی اہم معلومات فراہم کی تھی۔ سب سے اہم بات یہ معلوم ہوئی تھی کہ سیارے میں بھگوان کہلانے والا ایشورارا آج کل ہماری دنیا میں مصروف ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس بھگوان کا بھی ایک بھگوان ہے جو گریٹ ایشورارا کہلاتا ہے۔ اس نے موجودہ ایشورارا کو سیارے میں اپنا نمائندہ بنایا تھا اور اب اسے زمین پر نمائندگی کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ یہاں بانو راما سیارے والوں کی حکومت قائم کر سکے۔ یہ راز بھی کھل گیا تھا کہ جو شخص کلاونتی اور دلربا کے چکر میں پڑا ہوا ہے وہی ایشورارا ہے، جو آئندہ نام نہاد خدائی دعووں کے ساتھ ہم سے ٹکرانے والا ہے۔ ابھی اس حد تک معلوم ہوا تھا کہ وہ انگولا میں ہے، دلربا سے ملنے دوسری صبح کی فلائٹ سے وہاں جانے والی تھی۔ ہم محتاط رہ کر یہ معلوم کر سکتے تھے کہ انگولا میں ایشورارا کی مصروفیات کیا ہیں۔ ابھی ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بابا صاحب کے دائرے کے خلاف کس طرح محاذرے کر رہا ہے۔ وہ روحانی قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے جوگی مہاراج اور فادر جوزف سے مل چکا تھا۔ ان بزرگوں نے اسے صاف اور سیدھا جواب دیا تھا کہ وہ اس دائرے کے خلاف اس کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ آئندہ ہمیں یہ معلوم ہونے والا تھا کہ وہ ایک اور آتما شکتی جاننے والا کائنات سے ملنے انگولا گیا ہے۔